میں جب اپنے گھر سے دفتر کے لیے نکلتا ہوں تو مین روڈ پر آنے کے لیے مجھے 2 سڑکیں کراس کرنا پڑتی ہیں۔ آخری والی گلی کے بائیں جانب ایک بڑا سا خوبصورت گھر ہے جس کے باہر ایک قریب المرگ شخص چارپائی پر پڑا ہوتا ہے۔ یہ نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ چلتا پھرتا ہے، بس چارپائی پر بیٹھا کھانستا رہتا ہے، اور جب کھانس کر تھک جاتا ہے تو پھر کھانسنے لگتا ہے۔ یہ اس گھر کا چوکیدار ہے، لیکن میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس گھر میں کوئی چور ڈاکو آ گئے تو کیا یہ چوکیدار انہیں روک پائے گا؟ اس روز بھی میں نے گاڑی آخری گلی میں موڑی تو وہی چوکیدار کھانستا ہوا نظر آیا۔ یہ میری روز کی روٹین ہے۔ چوکیدار کی چارپائی کے بعد مین روڈ شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا میں نے مین روڈ پر گاڑی چڑھائی اور آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد میری منزل آ گئی۔ میں شہر کے ایک بڑے اور متوسط علاقے میں معروف موٹیویشنل سپیکر کا خطاب سننے آیا تھا۔ احباب زور دے کر مجھے یہاں لائے تھے۔ سچی بات ہے کہ خود میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی یہ لیکچر سنوں۔ تھوڑی ہی دیر میں موٹیویشنل سپیکر صاحب بلیک کلر کی ایک چمکتی ہوئی گاڑی میں تشریف لائے۔ اس گاڑی کے پچھلے بمپر پر ایک الگ سے ایڈیشنل تختی لگائی گئی تھی جس پر MS لکھا ہوا تھا۔ شاید یہ موٹیویشنل سپیکر کا مخفف تھا، اور اپنی گفتگو سے انہوں نے حاضرین پر ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنے سامنے چلتے پھرتے لوگوں کو کس قدر اگنور کر رہے ہیں۔ اگر زندگی میں خوشی اور سکون چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ موٹیویشنل سپیکر کی بات سن کر پورے ہال پر خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں میں سے ایسا کوئی ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو جپھی ڈالی ہو، اسے پیار سے گلے سے لگایا ہو؟ کچھ دیر سکوت رہا، پھر موٹیویشنل سپیکر نے آہستہ سے کہا، آج گھر جائیں اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں گلے سے لگائیں، پیار کریں، اور اگر کوئی شکوہ بھی ہے تو اسے بھلا دیں۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے ہی مجھے ایک ضروری میٹنگ کی کال آ گئی۔ اٹھنا پڑ گیا۔ میٹنگ 2 گھنٹے جاری رہی اور اس دوران کھانا بھی نہیں کھایا جا سکا۔ واپسی پر شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا ایک جگہ رک کر کھانا کھایا۔ بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ آرڈر دے دیا تھا، لیکن اب کافی سارا کھانا بچ گیا۔ میں نے وہ سارا کھانا پیک کروایا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخری گلی میں مڑتے ہی مجھے چوکیدار نظر آیا۔ وہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ میرے ذہن میں اچانک موٹیویشنل سپیکر کے الفاظ گونجنے لگے، کیا کوئی ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو گلے سے لگایا ہو پیار سے؟ خیال آیا کہ یہ چوکیدار بھی تو کسی کا باپ ہوگا۔ پتہ نہیں اس کو اس کے بیٹے گلے لگاتے بھی ہیں یا نہیں، اس کو اپنے بیٹے کی جپھی نصیب ہوئی یا نہیں۔ میں نے کسی خیال کے تحت گاڑی چوکیدار کے پاس روک دی۔ پیک کروائے گئے کھانے کا شاپر اٹھا کر اس کے پاس آ گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے شاپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت احترام سے کہا، یہ بالکل تازہ کھانا ہے، آپ کھا لیجیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے شاپر جھپٹ لیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ شدید بھوک لگی ہے اسے۔ پھر اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا، میں کبھی کبھار کوئی بچا کچا برگر یا شوارما وغیرہ چوکیدار کے لیے لے جاتا، چونکہ اسے بولنے میں دقت ہوتی تھی، لہٰذا ہماری اکثر دعا سلام اشاروں کنایوں میں ہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے سرانے کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے اور ایک ایک لفظ غور سے پڑھ رہا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی اسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ میں نے گاڑی روکی، سلام کیا اور قریب جا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، وہ دیوان غالب پڑھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے شدید حیرت کی بات تھی۔ البتہ یہ نہیں پتا تھا کہ کیا وہ واقعی کتاب پڑھ رہا تھا یا کسی اور نے اس کے سرہانے کتاب رکھ دی تھی۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اشاروں سے پوچھ ہی لیا کہ یہ کتاب یہاں کیسے آئی۔ اس نے مریل سی آواز میں ٹوٹے پھوٹے جملوں میں بتایا کہ یہ کتاب اسے بہت پسند ہے اور وہ جتنی بار پڑھتا ہے اسے اتنی بار نیا لطف ملتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ غالب کو سمجھنے والا یہ چوکیدار میری نظروں میں مزید معتبر ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ تعلیم یافتہ ہیں؟ جواب اس بات میں آیا۔ میری حیرت 2 چند ہو گئی۔
اس نے بتایا کہ وہ ایم اے پاس ہے اور ریٹائرڈ پروفیسر ہے، اور یہ بات بہت الجھا دینے والی تھی کہ آخر ایک پروفیسر کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اسے اس عمر میں چوکیداری کرنا پڑ رہی ہے۔ اس راز سے بھی انہوں نے خود ہی پردہ اٹھا دیا، ایسی حقیقت بیان کی کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ بزرگ جسے میں چوکیدار سمجھتا رہا اس گھر کا مالک تھا۔ 3 بیٹے تھے ان کے، تینوں کی شادیاں کر دی، بیوی فوت ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بوڑھا ہوا۔ کھانسی اور بیماری کی وجہ سے بچوں کو تشویش ہوئی کہ کہیں باپ کی بیماری ان کے بچوں کو نہ لگ جائے، لہٰذا سب گھر والوں کے باہم مشورے سے طے پایا کہ ابا جی کی چارپائی گھر سے باہر لگوا دی جائے تاکہ وہاں آرام اور سکون سے جی بھر کے کھانس لیں۔ یوں اب گھر والے بھی چین کی نیند سوتے تھے اور ابا جی کو بھی اپنے بیٹوں کی اور اولاد کی جلی کٹی باتیں نہیں سننا پڑتی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی اولاد سے بالکل ناراض نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کہیں سنا تھا کہ اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر میں چونک اٹھا۔ یقیناً انہوں نے بھی موٹیویشنل اسپیکر کا لیکچر پڑھا یا سنا تھا، کیونکہ یہ بات میں نے بھی وہیں سنی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے تینوں بیٹے بزنس مین ہیں اور بہت اچھا کماتے ہیں، تینوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں۔ میں نے اس روز بہانے سے انہیں بہت کوریدا کہ شاید ان کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی نفرت ہو، لیکن وہ ہر حال میں اولاد سے راضی نظر آئے۔ پچھلے دنوں میں ان کے گھر کے قریب سے گزرا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ ان کی چارپائی کے پاس ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے تھوڑا آگے جا کر اپنی گاڑی روکی اور پروفیسر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ فخر سے مجھے بتانے لگے کہ یہ گاڑی ان کے بیٹے کی ہے۔ اسی دوران گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ غالباً ہم دونوں کی گفتگو کے دوران ہی ان کا بیٹا گیٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ پروفیسر صاحب نے بیٹے کی جاتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بولے، خیر نال جاتے خیر نہ آلا۔ میں نے چونک کر گردن موڑی۔ گاڑی کافی آگے جا چکی تھی، لیکن اس کے پیچھے بمپر پر MS کے الفاظ واضح طور پر لکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ والدین اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کیجیے، اور دنیا دارالجزا ہی ہے، یہاں جو کچھ بویا جائے گا وہی کاٹا جاتا ہے۔ آج باپ گھر کے باہر پڑا ہے، کل آپ بھی ایسی حالت میں پہنچ سکتے ہیں، سوچئے ذرا۔